مکہ کے پاس پہنچے، حضور یہ سنیں۔ جب شریف مکہ نے سنا، وہ بھی تو عالم ہوا کرتے تھے نا، اللہ اکبر سنا تو سامنے ان کے میز پڑی تھی، ایسے ہاتھ مارا، کھڑا ہو گیا جوش میں اور کیا کہنے لگا، اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون۔ کیا بات ہے، ہاں اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، اللہ میرے محبوب کو علم غیب عطا کر رہا ہے، یہ بدبخت کون ہے روکنے والے؟ کیا بات، یہ کون ہے ملا میرے حبیب سے علم غیب کو روکنے والے؟ اللہ یوتی، اللہ تو دے رہا ہے، یہ طلع ہے۔ یہ کس نے متاثر کیا؟ میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ جب بڑے بڑے علماء تھے، اس میں مفتی اس وقت پورے عرب کا سب سے بڑا مفتی تھا جمال بن عبداللہ، اس کے بھی ہوش اڑ گئے، سب حدیث کی کتاب لے کر آئے میرے اور آپ کی امام کے کہ ہمیں ایک ایک حدیث پڑھا دیں، اپنے شاگردی میں شامل کر لیں، شاگردوں میں، تاکہ ہم فخر سے، سعادت سے کہہ سکیں کہ ہم بھی احمد رضا کے شاگرد ہیں، کیا بات، سبحان اللہ، ہم بھی احمد رضا کے شاگرد ہیں، ہم تو اس کے پیروکار ہیں، ہمیں کیوں نہ فخر ہو، ہم کیوں نہ ان کا محبت سے، جنہوں نے ہمارے عقیدوں کو درست رکھا، آج ہم سنی بریلوی کہلاتے ہیں تو ان کی بدولت یاد رہے۔ تو اب دیکھو ضمناً بات چلیے تو اور بھی بات آگے بڑھا دوں۔ اس زمانے کے اندر ایک بڑا مشکل مسئلہ پھیلا ہوا تھا پورے عالم اسلام کے اندر۔ پہلے رقم ہوتی تھی نا، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، یہ چاندی کے درہم ہوا کرتے تھے، دینار ہوا کرتے تھے، سکے ہوا کرتے تھے سونے اور چاندی کے۔ بعد میں جو ہے ان کو تبدیل کیا گیا کاغذوں کے اندر۔ بہت سے علماء نے کہا کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، کہیں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دیوبند کے پاس بھی یہ مسئلہ کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مسئلہ یہ ایسا تھا کہ ایک کاغذ ہے، ٹکے میں ان دنوں پتہ نہیں کتنے کلو مل جاتا ہوگا، اس کاغذ کے مانگو وہ بھی ٹکڑا کر کے 1000، اس کی قیمت کیسے ہو سکتی ہے؟ 500 کا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 5000 کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ادھر تو سکہ ہوا کرتے تھے نا چاندی اور سونے کے۔ جب کنورٹ ہوا، انہوں نے کہا یہ تو معمولی کاغذ ہے۔ ہنگامہ کھڑا تھا۔ جب اتنا بڑا علم ماہر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ یارو جڑا 8 گھنٹے میں الدولت المکیہ حضور کے علم غیب پر لکھ سکتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی لائبریری ہے، نہ کتابیں ہیں، نہ کچھ نہیں ہے، سفر میں ہے، تو ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ان کی بارگاہ سے حل ہو جائے۔ کیا بات، سمجھ آ رہی ہے؟ ذوق سے بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ، سارے چل کے حضور یہ مسئلہ ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ ایک ٹکے کے کاغذ ہوتے ہیں چھوٹا سا، اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے 1000 میں یا 500 میں، جو اس کو زمانے جو بھی کرنسی تھی۔ ہمارے علماء اس پر اعتراض کر رہے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو فرمایا ابھی جواب دوں یا ہندوستان میں جا کر جواب دوں؟ اللہ حضور یہاں جواب دینا، مسئلہ تو یہاں زیادہ ہے، مسئلہ سکے تو یہاں تھے، یہاں مسئلہ نہیں سنیں۔ تو فرمایا ایک کاغذ لاؤ، ایک قلم لاؤ، صرف 2 گھنٹے کے اندر، کتنا؟ 2 گھنٹے کے اندر الفقیہ فی القضاء کتاب لکھی جو 100 صفحات پر مشتمل ہے، الفقیہ الفاہم، جس کے اندر انہوں نے جو ہے بہت سارے جزیات ذکر کر کے اور اس کاغذ کو شرعی حیثیت نوٹ کی دے کر اس کو ثابت کر دیا۔ کیا بات، جب مفتی جمال بن عبداللہ کے پاس یہ گیا تو جب اس جزی پر وہ پہنچا مطالعہ کرتے کرتے کہ ہاں یہ کاغذ کا جو معمول ہے اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے 500 یا 1000 میں، تو یہ جائز ہے، اپنے یوں ران پر ہاتھ مارا، کہا این جمال بن عبداللہ غافل من حاضر تصریح۔ جمال بن عبداللہ تیرا اپنے آپ کو کہنے لگا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تجھے اتنا واضح تصریح بھی نظر نہیں آ رہی۔ ایک امام نے کر کے دکھا دیا۔ وہ کیسے شعر ابھی پڑھ رہے تھے، ملک سخن کی بادشاہی شاہی تم کو رضا وسلم، جس سمت آگے سکے بٹھا، کیا بات، جس سمت آگے سکے بٹھا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے امام جس سمت چل پڑتے قلم سارے مسائل ہی حل کر دیتے۔ وہ حیران ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جمال بن عبداللہ کیا کہہ رہا تھا جب یہ مسئلہ اس سے حل نہیں ہو رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا حاضر علم
یہ جو علم ہے نا، حاضر علم امانت فی عناق العلماء، یہ ہم سے تو حل نہیں ہو رہا، یہ امانت ہے علماء کی گردن کے اندر. کبھی تو کوئی ایسا عالم آئے گا یہ مسئلہ حل کر دے گا. میرے امام نے کہا تو کہے کہ انتظار کرتا ہے، میں ابھی آپ کو حل کرتا ہوں، میں ابھی آپ کو حل کر کے دیتا ہوں. ملک سخن کی شاہی رضا مسلم، جس سمت آگئے وہ سمت کے بٹھا دیا. اللہ اکبر. وہ میرے اور آپ کی محمد رضا وہ کتابیں لے کر آئے. اللہ اکبر. کہ ہمیں جو ہے پڑھایا جائے، ہمیں اپنی شاگردی کے اندر شامل کیا جائے. تو وہ جو دشمن چلے تھے آپ کے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے، نہ صرف ہندوستان کے اندر کو شکست دی بلکہ مکہ کی سرزمین میں بھی ان کے ناکر کروائے اور ان کو شکست فاش دی. اللہ اکبر. یہ ہے میرے امام الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی. آپ وقت کے فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اور برجستہ جواب تو ایسے دیتے تھے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی تھی. میں آپ کو ایک لطف کا جو ہے ایک چیز بتاؤں. ایک شخص آیا، حضور یہ بتائیں کہ منہ دھونا فرض ہے، وضو کے اندر منہ دھونا اور ہاتھ دھونا یہ کلی کرنا یہ تو سننا، تو بتائیں کہ فرض کا درجہ زیادہ ہے، توجہ ہے، یا سنت کا درجہ زیادہ ہے؟ امام نے فرمایا بھائی فرض کا درجہ زیادہ ہے. تو فرمایا پہلے منہ دھویا کرے نا جس کا درجہ زیادہ ہے. پہلے کیا کیا کریں؟ اب کتنا فساد دیا اس نے. لیکن قربان جائے عظمت امام کے علمی مقام پر. اللہ اکبر. فرمایا بے وقوف سن، درجہ فرض کا زیادہ ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ نہیں پتا کہ میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ السلام کو منہ دھونے سے پھر ہمیں 3 سنتیں دی ہیں. کتنی دی ہیں؟ اور ان کی یہ برکت ہے. کیا ہے؟ پہلے ہاتھ دھو، پھر منہ میں پانی ڈالو، پھر ناک. یہ کیوں دی ہیں؟ اس لیے کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس پانی سے وضو کرو اس کو دیکھ لیا کرو کہ ایک تو وہ زیادہ گرم نہ ہو، بد ذائقہ نہ ہو، بدبودار نہ ہو. کیا بات ہے. اللہ اکبر. کیا بات. کیا ہے؟ گرم نہ ہو، کہیں تمہارا منہ نہ جل جائے، بد ذائقہ بھی نہ ہو، وضو کر رہے ہیں نا نماز کے لیے، اور بدبودار نہ ہو. اس لیے میرے محبوب نے فرمایا پہلے ٹوٹی کے نیچے ہاتھ دیا کرو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ پانی گرم تو نہیں ہے، وضو کے قابل ہے کہ نہیں. پھر منہ میں ڈال دیا کرو، کہیں ایسا تھا نہ ہو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بد ذائقہ نہیں ہے. اور پھر ناک میں ڈالو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ بودار نہیں ہے. جب یہ سارے مراحل ادا کرو گے تو پھر فرض کا ادا کرنے کا مزہ ہی کچھ اور. پھر فرض کا ادا کرنے کا اختلاف ہوا کرتے ہیں، فقہی اختلاف جائز ہے. اب امام شافعی جو ہے، امام یہ بہتر جانتا ہے، میں تو ایسے نکارہ سا بندہ ہوں، یہ سارے میرے استاد بھی عالم دین بیٹھے ہیں. فقہ کے اندر اختلاف، اس کو اختلاف رحمت کرے. امام شافعی نے امام اعظم سے اختلاف نہیں کیا، امام مالک کا اختلاف نہیں ہوتا. لیکن آج کل مصیبت یہ ہے کہ فیس بک کا زمانہ، آج کل فیس بک کی عالم بڑے آگے ہیں. تھوڑا سا کوئی اختلاف ہوا تو دوسرا اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، اس کو چھوٹی موٹی نہیں کفر کی حد تک پہنچا کر ہے. ایسا نہ کیا کریں. فقہی مسائل علماء کے اندر ہوا کرتے ہیں. ایک مسئلہ ایسا آپ کے ذوق کے لیے بتا رہا ہوں کہ امام اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کا موقف یہ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جمعے کی جو دوسری اذان ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہ جو ہے اکثر ہم مؤذن جو تھا امام کے سامنے دیتا ہے، یہ بھی جائز ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا اس کے بارے میں موقف نہیں ہے. جو باہر دروازہ ہے یہاں کر دوسری اذان پہ. تو ایک جگہ پر آپ تشریف لے کے دعوت پر خطبہ دے رہے تھے تو کسی نے سوال، تو یہ گماشتے تو ہر جگہ پھرتے تھے، انہوں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا ایسا ایسا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا باہر. تو اس نے جا کر عدالت میں رٹ کر دی. اب یہ توجہ کی بات قابل ہے کہ دیکھو جی یہ فتنہ کر رہے ہیں، یہ حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ، چونکہ انگریز دور تھا نا، وہ کہتے تھے یہ کچہریاں ہیں، عدالتیں نہیں ہیں. عدالت تو وہاں ہوتے ہیں جہاں عدل ہو، جہاں انصاف ہو. چنانچہ وہ جتنا بھی بلاتے آپ ان عدالتوں میں نہ کرتے. تو اس کا سمن آ گیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، لیکن آپ نے تو نہیں جانا تھا. حسن اتفاق وہاں کا جو اردلی تھا نا، وہ جو باہر آ کر آواز دیتا ہے فلاں ابن فلاں حاضر ہو، فلاں ابن فلاں حاضر ہو، وہ آپ کا مرید تھا.
اللہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے نا، وہ آپ کا